نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. سورہ حجر کی آخری آیات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے حضور سے اور حضور کی امت پر جو بہت بڑا ایک احسان کیے ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سبع من المثانی اور قرآن عظیم عطا کیا. سبع من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے. حضرت عمر، حضرت علی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کی صورت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایک مختصر سی ایسی صورت عطا کی ہے جو ہے تو مختصر لیکن انتہائی جامع پورے قرآن کا خلاصہ ہے. یہ 7 آیتیں ہیں جو ایک مسلمان شب و روز بار بار ان کو دہراتا ہے. کیا اللہ کی مہربانی عنایت ہے. اللہ نے جو 30 پاروں کی صورت میں قرآن مقدس نازل کی ہے اس کو بہت ہی مختصر انداز میں ایک نہایت جامع صورت کی شکل میں مسلمان جماعت کو عطا کیا کہ اس کے 7 جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے، 7 آیات کہ جن کو وہ سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے دن گزارنا ہے، رات کو اس نے رات بسر کرنی ہے، ہر وقت اس کی زبان پر قرآن مقدس کے مضامین کا ورد ہونا چاہیے. اسی کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ پیغمبر ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا فرمائے. سبع من المثانی اس کی ایک تفسیر تو جو میں نے ابھی کی ہے، احادیث مبارکہ سے بھی اس تفسیر کا اندازہ ہوتا ہے. بعض حدیث میں آتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا ام القرآن یہ سبع من المثانی، کہ جو ام القرآن ہے جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے اسی کو سبع من المثانی کہا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں. اور بعض اقوال کے مطابق اس سے مراد سبع من المثانی وہ 7 صورتیں ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ مضامین بیان کیے گئے ہیں. سورہ بقرہ سے جن کا آغاز ہوتا ہے یہ تفصیلی اور لمبی صورتیں، یعنی دیوال مفصل بھی کہنا چاہیے، تفصیل کے ساتھ لمبی صورتیں جن میں اللہ نے اہم بنیادی مضامین ذکر کیے ہیں وہ اس سے مراد ہیں. اور اسی طرح باقی قرآن مقدس یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور عطیہ ہے. اس لیے حضور سے کہا گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ مال و دولت جو
ظالموں کی سرکشی اور ظلم اور طغیان کا باعث ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آغاز میں جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ آج جو یہ کافر مستیوں میں مبتلا ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ تمنا اور خواہش کریں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ یہ مسلمان ہوتے۔ ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہم الامل فسوف یعلمون، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ یأکلوا ویتمتعوا، یہاں جو انہوں نے مزے لینے ہیں، جو عیاشیاں کرنی ہیں، وہ ان کو کر لینے ہیں۔ تھوڑا وقت ہے ان کے پاس، تھوڑی سی مہلت ہے، اس تھوڑے وقت کے لیے جو یہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ یہاں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مبارکہ مکمل کر رہے ہیں۔ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان کے اموال کی طرف اور عیاشیوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تمدن عینیک، نہ آپ لمبا کیجیے، اٹھائیے اپنی آنکھیں ان مالوں کی طرف جو ہم نے ان کے مختلف طبقات کو عطا کی، متعنا بازواجا منہم، یعنی مختلف طبقے جو ان کے عیاش ہو چکے ہیں اور دولت مند ہیں، اس کی بنیاد پر دنیا میں بدماشیاں کرتے ہیں، ان کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تو ان کے مقابلے میں بہت بڑی نعمت قرآن مقدس سورہ فاتحہ کی شکل میں آپ کو عطا کی ہے کہ اتنی بڑی نعمت کے ہوتے ہوئے کسی اور مال و دولت کی طرف آپ کو دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ اللہ کا قرآن ہے، جو کسی انسان کو اللہ اس سے تعلق پیدا کر دے، یہ قرآن کی جیسی عظیم نعمت عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مقدس سے بڑی نعمت کسی اور کو جانا، اس نے حقیر چیز کو بڑا بنایا اور بڑی چیز کو اس نے حقیر سمجھا۔ یہ بڑی ذلت کی بات ہے۔ قرآن جیسی نعمت، دین اسلام جیسی نعمت کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ تاریخی جملہ ہے جو انہوں نے بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عظمت سے نوازا ہے۔ آج جو مسلمانوں کا روب ہے، کون سے مسلمانوں کے پاس مال و متاع تھے، کون سے مسلمانوں کے پاس دولتیں تھیں یا دوسرے دنیا کے وسائل اور ذرائع تھے؟ بیچارے مسلمان تو ابتدائی ہی سے معروف معیشت تھے، کوئی زیادہ معاشی وسائل نہیں تھے، ابتدا میں تو پتے کھا کر گزر بسر ہوتی تھی، رفتہ رفتہ اللہ نے فتوحات عطا فرمائی، لیکن مسلمانوں کا آدھی دنیا پر غلبہ ہو گیا حضرت عمر کے دور میں۔ ایک روب ہے، ایک دبدبہ ہے، ایک دین اسلام کا نظام قائم کر کے امن اور خوشحالی کا ماحول پیدا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں یہ ساری عزت اسلام کی وجہ سے دی، اور جب ہم ان چیزوں میں عزت ڈھونڈنے لگ پڑیں گے جن میں اللہ نے عزت رکھی نہیں ہے، اذلنا اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ آج یہی افسوس ہے کہ مسلمان کے پاس قرآن جیسی عظیم نعمت ہے، لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھائیں، اس کو اپنا مشعل رہنما بنائیں۔ آج ہمارے ہاں عزت کا معیار شب و روز جس میں ہم اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو ضائع اور صرف کر رہے ہیں، وہ دنیا کا آج کے وقت یہ مال و متاع ہے، اسی کو مقصد بنائے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ یہ مال و دولت تو انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مقصد ہے ہی نہیں ہے۔ ایک مسافر سفر کے دوران گاڑی جب اسٹیشن پر رکی، وہاں اسٹیشن کے بازار سے متاثر ہو گئے، اسی میں مگن ہو گیا اور
اس نے اپنی اس ریل کو نظر انداز کر دیا، وہیں کھانے پینے میں ایسا منہمک ہوا، لذتوں میں ایسا لگا کہ ٹرین تو اپنے وقت پر چل پڑی، اور وہ وہیں ان لذتوں میں رہا، تو ایسا انسان بعد میں سوائے پچھتاوے کے اور کیا اس کو میسر ہوگا؟ زندگی کی ٹرین چل رہی ہے، یہ دنیا اس کا ایک اسٹیشن ہے۔ ایک انسان جہاں دنیا کی ہی جھمیلوں میں ایسا پھنس کر رہ جائے کہ اسے اپنی اس زندگی کی قدر نہ ہو اور وہ زندگی گزر جائے، ختم ہو جائے، پھر بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ملے۔ حضور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تمام مسلمان جماعت کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے، سب من المثانی کی صورت میں ہم نے تمہیں ایک چھوٹی سی مختصر پورے قرآن کا خلاصہ بنا کر ہر نماز کی ہر رکعت میں دن میں بار بار پڑھنے کی ہدایت ہم نے تمہیں کی ہے، یہ صورت ہم نے تمہیں دی ہے اور قرآن عظیم دی ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ لہذا تمہیں اپنی آنکھیں ان اموال کی طرف نہیں اٹھانی چاہیے جو ہم نے دنیا کے مختلف طبقات کو دیے ہیں، ولا تحزن علیہم، اور نہ ہی ان کے حوالے سے اپنے آپ کو زیادہ غمزدہ کیجیے، پریشان بھی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ کی بات کیوں نہیں سن رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت فکر لگی رہتی تھی کافروں کے بارے میں، یہ کسی طریقے سے اپنے کفر سے باز آ جائے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے تو حضور کو روکا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، لگتا ایسا ہے کہ اگر ایمان نہ لے آئے تو آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلکان میں ڈال دیں گے، ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ تو یہاں بھی حضور سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے بارے میں غمزدہ نہ ہوں جو ان کو سزا ملنے والی ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، لیکن جو ماننے والے ہیں، جنہوں نے آپ کی اطاعت قبول کر لی، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ اپنے آپ کو ہر وقت ان کے لیے پیش کریں، ان کی تعلیم و تربیت کی طرف ہر وقت متوجہ رہیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور جھکا لیجیے اپنے پہلوؤں کو ایمان والوں کے، ایمان والوں سے آپ محبت کریں، ان کی فکر کریں، ان کی طرف متوجہ ہوں جو جوان ماننے والی ہے، جو افراد آپ سے تربیت لینے کے لیے آئے۔ معلوم ہوا انسان کی زیادہ تر توجہ انہی لوگوں کی طرف ہونی چاہیے جو دین کو سیکھنے کے لیے آئیں، اور جو نہیں سیکھنا چاہتے، پشت پھیرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو زیادہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والی جماعت کے لیے اپنے آپ کو جھکائیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، انہیں بتا دیں جو نہیں مانتے، جو ظالم ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، انہیں بتا دیں کہ میرا کام تو در حقیقت تمہاری ان کرتوتوں، غلط اعمال کے نتائج سے تمہیں واضح طور پر آگاہ کر دینا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، میرا کام تو نذیر ہے، تمہیں ڈرانا اور سمجھانا ہے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، ان کا حال بھی ویسے ہی ہوگا جیسے ہم نے اپنا عذاب نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے تقسیم کر دیا تھا، المقتسمین پر جیسے ہم نے عذاب نازل کی ہے، ایسے ہی حال ان کا ہوگا۔ مقتسمین، اس کے ایک معنی تو تقسیم کرنے کی ہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد مکہ کے وہ 16 افراد بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے حج کے موقع پر راستے تقسیم کر دیے تھے۔ ہر ایک نے ایک راستہ اپنے لیے متعین کر لیا کہ اس راستے سے جو لوگ حج پر آئیں گے ہم ان کو حضور کے خلاف بھڑکائیں گے، ان کا ذہن حضور کے خلاف بنائیں گے۔ کوئی حضور کو کاہن کہتا کہ ایک کاہن ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے جو بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں تم نے نہیں سننی۔ کوئی جادوگر کہتا
انہوں نے راستے اس طریقے سے تقسیم کر رکھے تھے، اور ان کا سرغنہ ولید بن مغیرہ تھا۔ کہتے تھے کہ ہماری بات اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو عرب کے فصیح ترین انسان یہاں اس وادی کے رئیس ولید بن مغیرہ سے تم پوچھ لو اس شخص کے بارے میں۔ اور وہ جب حرم میں آتے تو یہ ولید بن مغیرہ وہاں حرم میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا، جو آتا تو اس کو ان لوگوں کی تائید میں حضور کے خلاف مزید ان کو بھڑکاتا۔ تو قرآن نے کہا کہ جیسے ان لوگوں پر اللہ نے عذاب نازل کیا کہ یہ سب کے سب بری موت مرے، دنیا میں بھی توجہ بربادی کا نشان عبرت بنے، جیسے ہم نے ان پر نازل کیا عذاب، ایسے ہی ان لوگوں پر بھی اپنا عذاب نازل کریں گے جو اللہ کے کلام کی مخالفت کر رہے ہیں، جو اللہ کی تعلیمات کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو معاشرے میں نافذ نہیں ہونے دینا چاہتے۔ الذین جعلوا القرآن عضین، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو کیا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تقسیم کر دیا، کہ مطلب کی چیز لیتے ہیں اور اگر ان کی منشا کے خلاف کوئی ہو اس کو رد کر دیتے ہیں۔ یہی حال جیسے پہلی مذہبی بگڑی ہوئی جماعتوں کا تھا کہ وہ جو تو مطلب کی بات ہوتی تھی، لنؤمنن بہ، کہ جو بات ان کے مقصد کی ہوتی ہے تو اس پر ایمان لاتی۔ قرآن کی سورہ بقرہ میں تفسیر کے ساتھ یہودیوں کی خصلتیں ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ کیا کرتے ہیں، بعض حصے پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ مطلب کی چیز لے لی اور جس میں کچھ قربانی دینی پڑے، مال کی، جان کی، عزت کی کچھ قربانی دینی پڑتی ہے تو وہاں اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہی ان کا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان پر ہم یقیناً سزا نازل کریں گے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے، اما كانوا يعملون، جو کچھ یہ کر رہی ہیں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ علی الاعلان جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ ان کو بتا دیں، اعلانیہ طور پر انہیں بات ایک دفعہ سمجھا دیں کہ تمہارے یہ غلط اعمال ہیں، یہ تمہیں برے نتائج کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ مشرکوں سے اعراض کیجیے، ان سے جھگڑنے اور لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی جماعت جب اپنے ابتدائی مراحل میں خاص طور پر ہوتی ہے تو اس وقت اسے تشدد کی پالیسی قطعی طور پر اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دشمن اور مخالف ہمیشہ تشدد پہ لا کر اس جماعت کو کریش کرنا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں جب اپنی جماعت کو منظم کرنا شروع کیا تو دشمن نے ہر طرف سے حضور پر اور حضور کی جماعت پر شورش کی، زد و خوف کیا، مارا پیٹا، تاکہ یہ مقابلے پر آئیں اور ابھی تو ان کی کوئی طاقت نہیں ہے اور ہم ان کو کریش کر دیں۔ لیکن ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو صبر کرنے کی ترغیب، مقابلے میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن جب مدینہ منورہ پہنچ کر جماعت نے اپنی ایک حکومت اور ریاست قائم کر دی، طاقت پیدا کر لی، اب ان کے مقابلے میں میدان میں بدر میں پہنچ گئے اور پھر ان کو سزا دی۔ اسی طرح یہاں یہ جو کہ مکی صورت ہے، حضور سے کہا جا رہا ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکوں سے اعراض کیجیے، جو یہ کہہ رہے ہیں، جو آپ کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان مذاق اڑانے والوں سے ہم خود نمٹ لیں گے، آپ کی طرف سے ہم ان سے عنقریب آپ کی طرف سے کفایت کریں گے، ان سے نمٹ لیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، ان کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک اللہ کے ساتھ اور کتنے خدا بنا رکھے ہیں۔ فسوف یعلمون، عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے پیغمبر، انک یضیق صدرک بما یقولون، ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس پریشانی کا علاج اللہ کی تسبیح، حمد و ثنا، قرآن کی تلاوت سے کیجیے۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد اور تسبیح کو بیان کرتے رہیے۔ وقم من الساجدین، اور
لوگوں میں سے ہو جائیے، اس جماعت میں سے ہو جائیے جو اللہ کے حضور سجدہ ریز رہنے والی ہے، نمازیں پڑھنے والی ہے۔ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں نماز کے ذریعے سے، سجدے کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، جن کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی بندگی اور عبادت کرتے رہیے، اور اس کے ذریعے سے اپنے اخلاق کو بلند کریں، اپنے اخلاق کو طاقتور کریں، یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ جائے جس کے بارے میں ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ یقین یعنی بدر کا وقت، بدر کا معرکہ جو ان کے درمیان میں فیصلہ کن ایک لڑائی اور جنگ تھی، اس وقت کے آنے تک آپ اپنے آپ کو صبر و ضبط میں رکھیں۔ یا دوسرے یقین کا مطلب موت کے بھی ہے کہ موت کا وہ وقت ایک ایسا یقینی اور اٹل ہے کہ جس وقت میں ہر ایک انسان پر آنا ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اعمال کے جزا و سزا کے شروع ہونے کا۔ اس کے بعد جزا و سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ انفرادی اعمال کی سزا تو قبر میں ملنا شروع ہو جاتی ہے، اجتماعی اعمال کی سزا پھر کل حشر میں ملے گی۔ تو اس وقت کے آنے تک آپ اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیں اور ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ اس طریقے سے سورہ حجر میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مالدار عیاش طبقوں جو دنیا میں عیاشی میں ڈوب کر اللہ کی تعلیمات سے اعراض کر رہے ہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کر رہے، ان کی طرف متوجہ نہ ہونے اور ان کے پیچھے اپنے وقت کے ضائع نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو جو اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں سزا دینی ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔